بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ہندو شادی ایکٹ 2017 کے حوالے سے۔ ایک ایسا قانون جو ہندو خاندانوں کو شادیاں منعقد کرنے اور اس سے منسلکہ معاملات اور واقعات سے متعلقہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریاست کی یعنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شادی بیاہ، خاندان اور ماں اور بچے کو تحفظ فراہم کرے اور اقلیتوں کے حقوق و مفاد کا تحفظ یقینی بنائے، اور جیسا کہ یہ بھی ناگزیر ہے کہ ایسا مشترکہ قانون بنایا جائے جو کہ ہندو خاندانوں کی شادیوں کو منعقد کرانے اور ان سے متعلقہ معاملات کو نمٹانے کے کام آتا۔ اور جیسا کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 144 کے تحت پاس کردہ قرارداد کے تحت مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہندو خاندانوں کی شادیوں کو منعقد کر سکتی ہے اور اس سے منسلکہ معاملات کو نپٹا سکتی ہے یا اس کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ اسی لیے یہ جو ایکٹ تھا یہ عمل میں لایا گیا۔ شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اپلیکیشن اینڈ کومنسمنٹ، یعنی مختصر عنوان، حدود، اطلاق اور آغاز۔ نمبر 1، یہ ایکٹ ہندو شادی ایکٹ 2017 کہلائے گا۔ نمبر 2، یہ اسلام آباد اور دارالخلافہ کے علاوہ اس کے علاقے اور بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبوں تک نافذ عمل ہوگا۔ نمبر 3، اس کی دفعہ 2 کے تابع یہ قانون پاکستان کے ان شہریوں پر نافذ ہوگا جو کہ کسی بھی صورت میں ہندو مذہب کے پیروکار ہوں گے۔ نمبر 4، یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ اس ایکٹ میں جب تک کہ موضوع اقتباس کے تناظر میں کوئی اور معنی مطلوب نہ ہو، عدالت کا مطلب ہے کہ ایک آئلی عدالت جیسا کہ مغربی پاکستان کی آئلی عدالت ایکٹ 1964 کے تحت تعریف کی گئی ہے۔ نمبر 2، رواج اور رسم و رواج جو ہیں، رواجی رسومات سے مراد ایسی روایت ہے جو کہ غیر قانونی نہ ہو اور یہ کہ ایک لمبے عرصے سے ہندوؤں میں مسلسل اور ایک طرح سے کسی مقامی علاقے میں، قبیلے میں، گروہ، طبقے یا خاندان میں چلا آ رہا ہو۔ اب ممنوع تعلق کے درجے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ممنوع تعلق جو کہ قانون، مذہب اور ایسے رواج جو کہ قانون کا درجہ رکھتا ہو اور ہندو لوگوں سے متعلق ہو، اس کے مطابق منع ہو۔ حکومت کا مطلب وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت ہے، جیسا کہ صورتحال کے مطابق بات ہو۔ ہندو شادی کا مطلب ہے کہ ہندو مرد اور ہندو عورت کا ملاپ جو کہ اس کے قانون کے تحت انجام پائے، اور اس میں وہ شادی بھی شامل ہے جو کہ اس قانون کے نفاذ سے پہلے بمطابق ہندو قانون سر انجام پائی گئی ہو۔ شادی رجسٹر کا مطلب ہے کہ شادیوں کا وہ رجسٹر جو کہ شادی رجسٹرار مجوزہ طریقے کے مطابق رکھتا ہے۔ شادی رجسٹرار سے مراد وہ شخص ہے جس کو حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو اور حکومت اس کو اختیار دیتی ہو کہ وہ اس قانون کے تحت ہندو شادی کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے مجوزہ یا بیان کردہ کی۔ اس سے مراد اس قانون کے تحت بنائے گئے قواعد کے تحت مجوزہ بیان ہیں۔ اب شادی پرت سے مراد شادی کا وہ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ شادی رجسٹرار جاری کرتا ہے جو کہ ہندو شادی کے منعقد ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس ایکٹ کے دوسرے قوانین پر برتری کے کیا اثرات ہیں؟ اس ایکٹ کی شقوں کا اثر یہ ہوگا کہ باوجود یہ کہ دیگر قانون یا رسم و رواج کے جو کہ نافذ ہوں اس پر اثر انداز نہ ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کنڈیشنز فار اے ہندو میرج، یعنی ایک ہندو شادی کے لیے کیا شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلے بے وقت شادی فریقین شادی جو ہیں وہ عاقل ہوں اور جائز مرضی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نمبر 2، دونوں فریقین کی عمر 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شادی کے فریقین ممنوع تعلق داری کے کسی درجے میں نہ آتے ہوں۔ اس کے بعد کسی بھی فریق کا شادی کے وقت زندہ زوج موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے
ان شرط کا طلاق وہاں نہ ہوگا جہاں عورت یعنی زوج جو ہے وہ زندہ موجود ہو لیکن وہ بچہ پیدا نہ کر سکتی ہو اور طبی طور پر اس کو ایسا قرار دیا گیا ہو۔ اب آ جاتے ہیں سیریمنیز فار ہندو میرج، یعنی ہندو شادی کے لیے تقریبات یا اس کے رسم و رواج۔ ہندو شادی کو رسم و رواج اور طور طریقوں کے مطابق منعقد کیا جا سکتا ہے اور کسی ایک فریق کے رسم و رواج کے مطابق ہو سکتا ہے۔ چھٹی بات اس کی ہندو شادی کی رجسٹریشن ہے۔ ہر ہندو شادی کے انعقاد کو اس ایکٹ کی شکوں کے مطابق رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ایسی رجسٹریشن ہندو شادی کے انعقاد کے بعد 15 دن کے اندر اندر لازمی کرانی ہوگی۔ نمبر 2، شادی رجسٹر کو معائنہ کرنے کی عام اجازت ہوگی اور اس کے مندرجات کو بطور شہادت قبول کیا جائے گا یا شادی رجسٹرار کو درخواست دے کر اور فیس ادا کر کے جو کہ اس مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہوگی اس کی مصدقہ نقل لی جا سکتی ہے۔ اب بات آتی ہے شادی رجسٹرار کا تقرر اور اس کے امور، یعنی اپائنٹمنٹ اینڈ فنکشنز آف میرج رجسٹرار۔ حکومت سرکاری گزٹ میں بذریعہ نوٹیفیکیشن ایک یا اتنے رجسٹرار کا تقرر کرے گی جو کہ ضلع میں یا ایسے دیگر کسی علاقہ میں ہندو آبادی کے لیے اس ضلع یا علاقے کی ضرورت کے مطابق باسہولت ہو۔ نمبر 2، ہندو شادی کی رجسٹریشن کے لیے شادی رجسٹرار یا وہ شخص جو کہ اس مقصد کے لیے بااختیار ہوگا اور وہ ہندو آبادی میں سے بتائے گئے مجوزہ طریقے کے مطابق لیا جائے گا، شادی کو رجسٹر کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور ہندو شادی کے فریقین اپنے متعلقہ رجسٹرار یا اس کے بااختیار شخص کو اپنی تفصیلات مہیا کریں گے تاکہ ان کی تفصیلات کو شادی پرت میں درج کیا جائے۔ شادی پرت کا فارم، ریکارڈ کو محفوظ کرنا اور شادی رجسٹر کو قائم رکھنا، یہ سب بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کیے جائیں گے اور جب تک قواعد نہ بنا دیے جائیں تب تک اس قانون کے ساتھ منسلکہ بطور جدول اے کو بطور شادی پرت استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے شادی رجسٹرار جو ہے وہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اتنی تعداد میں نقول جات کو تیار کرے گا اور جب تک قواعد نہ بن جائیں وہ اس کی 3 عدد نقول تیار کرے گا۔ متعلقہ فریقین میں سے ہر ایک کو ان میں سے ایک نقل دی جائے گی اور ایک نقل شادی رجسٹرار کے دفتر میں بطور عوامی ریکارڈ رکھی جائے گی۔ اب بات آ جاتی ہے ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کی، یعنی حقوق زناشوئی۔ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی بغیر کسی معقول وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چھوڑ دے تو فریقین عدالت میں پٹیشن کی صورت میں حقوق زناشوئی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ عدالت درخواست پٹیشن میں بیان کردہ سچائی سے مطمئن ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گی کہ کوئی ایسی قانونی وجہ نہیں ہے جس کی بنا پر درخواست کی اجازت نہ دی جائے تو عدالت حقوق زناشوئی کی ڈگری صادر کر سکتی ہے۔ جہاں یہ سوال اٹھا ہو کہ الگ ہونے کی معقول وجہ موجود تھی تو اس معقول وجہ کو ثابت کرنے کی ذمہ داری اسی فریق پر ہوگی جس نے اس کے ساتھ رہنا موقوف کیا ہے۔ عدالتی علیحدگی۔ ہندو شادی کا کوئی بھی فریق چاہے وہ شادی اس ایکٹ کے نفاذ سے سر انجام پائی ہو یا اس سے پہلے سر انجام پائی ہو یا بعد میں عدالت میں پٹیشن درخواست کر کے دفعہ 12 کی ذیلی دفعہ 1 میں بیان کردہ وجوہات میں کسی ایک کی بنیاد پر عدالتی علیحدگی کا مطالبہ کر سکتا ہے اور بیوی کی صورت میں اس دفعہ کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت بیان کردہ وجوہات کے تحت بھی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، جہاں عدالتی علیحدگی کی ڈگری صادر ہو جاتی ہے تو دونوں فریقین کی طرف سے دائر کردہ درخواست پر اور عدالت کے جو کہ درخواست میں بیان کردہ سچائی پر مطمئن ہونے پر عدالت اگر ایسا کرنا مناسب سمجھے تو اس صادر شدہ ڈگری کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس ایکٹ کے تحت وائڈ میرج، کوئی بھی ہندو شادی جو کہ اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد سر انجام پائی ہو اور شادی کے کسی فریق یا ان کے والدین کی طرف سے دائر کردہ پٹیشن پر عدالت اس شادی کو دفعہ 4 کی شکایات سی اور ڈی میں بیان کردہ شرائط کے تحت اس شادی کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وائڈیبل میرج کی۔ کوئی بھی ایسی ہندو شادی جو کہ اس ایکٹ کے نفاذ سے قبل یا بعد میں سر انجام پائی ہو اس کو عدالت بذریعہ مسترہ ڈگری کا کالعدم قرار دے سکتی ہے اور اس کو ختم کرنے کا اعلان کر سکتی ہے اگر شادی کی تکمیل زناشوئی میں مسئول علیہ کے نامزد ہونے کی وجہ سے نہ ہوئی ہو یا اگر شادی دفعہ 4 کی شق بی میں بیان کردہ شرائط کے برعکس انجام پائی ہو،
درخواست گزار کی مرضی زور زبردستی، دباؤ یا فراڈ یا دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی ہو، جیسا کہ تقریب کی نوعیت یا جیسا کہ کسی بنیادی حقیقت پر مسئول علیہ کے حالات و واقعات پر مبنی ہو۔ اس کے علاوہ مسئول علیہ شادی کے وقت درخواست گزار کے علاوہ کسی دیگر شخص سے حاملہ ہو۔ 2 ذیلی دفعہ 1 میں بیان کردہ کے علاوہ کوئی بھی پٹیشن یا درخواست شادی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ذیلی دفعہ 1 کی شق سی میں بیان کردہ وجوہ صرف اس صورت میں قابل عمل یا قابل غور ہوگی اگر درخواست زور زبردستی یا دباؤ کے ختم ہونے کی 1 سال کی مدت گزر جانے کے بعد پیش کی گئی ہو، یا جیسا کہ صورتحال دھوکہ دہی کا علم ہو چکا ہو، یا پھر درخواست گزار نے اپنی مرضی کے ساتھ دوسرے فریق کے ساتھ بطور میاں بیوی رہنے کی توثیق کر دی جبکہ زور زبردستی ختم ہو چکی تھی، یا جیسا کہ صورتحال ہو کہ دھوکہ دہی علم میں آ چکی ہو۔ اور اس کے علاوہ ذیلی دفعہ 1 کی شق ڈی میں بیان کردہ وجوہ پر اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہوگا جب تک کہ عدالت اس سے مطمئن نہ ہو جائے۔ اس کے بعد درخواست گزار شادی کے وقت لگائے گئے الزام کی حقیقت سے بے خبر تھا اور کارروائی شروع کی جا چکی تھی اس صورت میں کہ شادی انجام پائی تھی۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے قبل 1 سال کے اندر اندر اور اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد شادی کی تاریخ سے 1 سال کے اندر اندر۔ اب آ جاتا ہے ٹرمینیشن آف ہندو میرج۔ کوئی بھی ہندو شادی جو کہ اس قانون کے نفاذ سے پہلے یا بعد میں انجام پائی ہو، شوہر یا بیوی کی طرف سے عدالت میں پٹیشن پیش کر کے مندرجہ ذیل جو وجوہات ہیں ان پر اپنی شادی کو ختم کر سکتا ہے، جس میں ہے کہ سب سے پہلے شادی کے انجام پانے کے بعد درخواست گزار سے ظالمانہ سلوک روا رکھے جائے، اور یہ کہ درخواست پیش کرنے سے کم از کم 2 سال کی مدت سے درخواست گزار کو بے آباد کیے ہوئے ہیں۔ اس لفظ میں لفظ جو بے آبادی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیگر فریق کار درخواست گزار کو بغیر کسی معقول وجہ یا بغیر مرضی جیسے فریق کی خواہش کے برعکس بے آباد کیا ہو، اور بشمول درخواست گزار کو جان بوجھ کر شادی کے دیگر فریق نے نظر انداز کیا ہو، یا پھر دوسرے مذہب کو اختیار کر کے ہندو نہ رہا ہو، یا پھر ناقابل علاج پاگل ہو چکا ہو، یا کسی ایسی دفاع خرابی کا تسلسل یا وقفے سے ہونے والی بیماری کا شکار ہو، اور یہ بیماری اس نوعیت کی ہو کہ درخواست گزار سے معقول طور پر اس بات کی توقع نہ کی جا سکتی ہو کہ وہ مسئول علیہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس شق میں جو لفظ استعمال ہوا ہے دماغی مرض یا دماغی خرابی، اس کا مطلب دیگر دماغی خرابی یا دماغ کا بیکار ہو جانا یا بشمول طویل المیعاد دماغی عارضہ ہے۔ اسی طرح سے دماغی خرابی کا مطلب ہے دماغ کا مستقل خراب ہو جانا یا دماغی صلاحیت کا ختم ہو جانا، چاہے وہ بیماری کی صورت ہو، دماغ کا بند ہو جانا ہو، یا نامکمل بڑھوتی ہو، نفسیاتی دماغی خرابی کا دباؤ ہو، یا پھر ذہانت کا کم ہونا شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے غیر متوازن غسیلہ پن یا دوسرے فریق کی طرف سے سنجیدہ طور پر غیر ذمہ دارانہ رویہ سامنے آتا ہے، اور چاہے اس کا مطالبہ ہو یا نہ ہو، یہ طبی علاج کی طرف اثر پذیر احساس ہو یا نہ ہو، یا پھر کوڑ جیسی موذی مرض یا ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہو، یا پھر امراض جو ہیں کہ جو HIV ایڈز ہوں یا اس جیسی بیماریاں ہوں، یا کسی مذہب کے حکم کے تابع ہو کر تارک الدنیا ہو گیا ہو یا دنیا چھوڑ دی ہو، یا پھر یہ کہ شادی کے فریقین مابین دوبارہ آبادی عدالتی علیحدگی کی ڈگری صادر ہونے کے بعد 1 سال سے زیادہ عرصے تک نہ ہو، یا عدالت کے زناشوئی کا حکم صادر ہونے کے 1 سال کے بعد تک دوبارہ تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ ایک بیوی جو ہے وہ اس صورت میں کہ شادی اس ایکٹ کے نفاذ سے قبل انجام پائی ہو اپنی شادی کو ختم کر سکتی ہے، اور یہ کہ شوہر نے اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد دوبارہ شادی کر لی ہو، اور یہ کہ اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے شوہر کی کوئی دوسری بیوی بھی زندہ تھی اور اس درخواست گزار سے شادی کے وقت موجود بھی تھی، بشرطیکہ کسی بھی صورت میں درخواست کے پیش کرنے کے وقت دوسری بیوی زندہ ہو، یا یہ کہ شوہر نے بیوی کو خرچہ نان و نفقہ دینا تقریباً 2 سال سے نظر انداز کیا ہو یا پھر دینے میں ناکام رہا ہو، اور یہ کہ اس کی شادی چاہے تکمیل زناشوئی ہوئی یا نہ ہوئی ہو اور اس کے 18 سال کی عمر کے ہونے سے پہلے ہی انجام پائی ہو اور اس نے عمر تک پہنچنے سے پہلے شادی ختم کر دی ہو۔ اب بات آتی ہے اس میں بیوی بچوں کے لیے مالی تحفظ کی، یعنی فائنینشیل سیکیورٹی آف وائف اینڈ چلڈرن۔ اگر شادی کو ختم کرنے کی ڈگری کی پٹیشن میں بیوی مسئول علیہ ہو تو ڈگری کو صادر کرنے کی مخالفت اس وجہ پر کر سکتی ہے کہ شادی کے ختم ہونے کی صورت میں اس کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جب تک کہ عدالت کے اطمینان کے مطابق
ایسی مشکلات کو ختم کرنے کا انتظام کر دیا جائے، یا پھر اس ایکٹ میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو کہ اس کے حق مہر یا اس کا حصہ لینے کے حق کو متاثر کرتا ہے۔ عدالت شادی کو ختم کرنے کی ڈگری تب تک صادر نہیں کرے گی جب تک کہ عدالت اس بات سے مطمئن نہ ہو جائے کہ شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے بچے کے خرچہ نان و نفقہ کا شادی کے فریقین کی مالی حیثیت کے مطابق معاملہ طے نہ پا جائے۔ اس ایکٹ کی دفعہ 14 شادی کے خاتمے کی کارروائی میں متبادل داد رسی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جاری کسی بھی کارروائی میں جو کہ شادی کو ختم کرنے کے لیے دائر شدہ پٹیشن میں ہو رہی ہو، سوائے اس کے کہ دفعہ 12 کی شق 1 کی ذیلی شکات 1، 2، 4 اور 7 اور شق B میں بیان کردہ ہیں، عدالت اگر مقدمہ کے حالات کے مطابق ایسا کرنا مناسب سمجھے تو شادی کو ختم کرنے کی ڈگری صادر کرنے کی بجائے عدالتی علیحدگی کی ڈگری صادر کر سکتی ہے۔ دفعہ 15 جو ہے وہ ہندو شادی کا باہمی رضامندی سے ختم ہونا ہے۔ اس ایکٹ میں بیان کردہ شقوں کے زیر تابع عدالت میں دونوں فریقین شادی کو ختم کرنے کی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، چاہے اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے یا بعد میں شادی انجام پائی ہو، اور اس وجہ پر کہ وہ 1 سال یا اس سے زیادہ عرصہ سے الگ الگ رہ رہے ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اکٹھا رہ سکیں، اور یہ کہ وہ باہمی طور پر رضامند ہیں کہ اس شادی کو ختم کر دینا چاہیے۔ دونوں فریقین کے فیصلے کے بعد پٹیشن کے پیش کیے جانے کے 6 ماہ کے بعد، جس کا حوالہ اس دفعہ کی سیکشن 1 میں دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس تاریخ 18 ماہ کے بعد عدالت فریقین کی سماعت کرنے اور ایسی تحقیق کرنے کے بعد جو کہ وہ مناسب سمجھے کہ شادی سر انجام پائی تھی اور پٹیشن میں لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ درست ہیں، تو عدالت شادی ختم ہونے کی ڈگری صادر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرے گی کہ شادی ڈگری کے صادر ہونے کی تاریخ سے ختم ہوئی ہے۔ دفعہ 16 الگ جو شدہ شخص ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتا ہے، یعنی سیپریٹڈ پرسن میں میرج اگین، جہاں ایک ہندو شادی کو عدالتی ڈگری کے ذریعے فسخ کیا گیا ہو یا ختم کیا گیا ہو یا جیسی بھی صورتحال ہو، اس وقت اپیل ختم ہو چکا ہو یا اپیل دائر کی گئی ہو لیکن خارج ہو چکی ہو، تو کسی بھی ایک فریق مقدمہ کے لیے جن کی شادی ایسے ختم کی گئی ہو، بالکل مطابق قانون ہوگا کہ حتمی فیصلے کے 6 ماہ کے بعد کسی بھی عرصہ میں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ دفعہ 17 ہندو بیوہ کو دوبارہ شادی کا اختیار حاصل ہے۔ ہندو بیوہ کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق دوبارہ شادی کرے گی، بشرطیکہ کہ اس کے شوہر کی وفات کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو۔ دفعہ 18 کالعدم اور قابل کالعدم شادی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے کی ولدیت۔ باوجود کہ ہندو شادی زیر دفعہ 10 کالعدم اور ناجائز ہے، تو اسی شادی کا بچہ جو کہ اگر شادی جائز ہوتی تو حلال زادہ یا جائز اولاد ہوتی، تو ایسی صورت میں حلال زادہ بچہ سمجھا جائے گا۔ آیا کہ ایسا بچہ اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے پیدا ہوا ہے یا بعد میں، یا پھر شادی جو تھی وہ پہلے یا بعد میں ہوئی تھی؟ جہاں زیر دفعہ 11 ہندو شادی کو ڈگری صادر کر کے قابل کالعدم قرار دیا گیا ہے یا اس کی اجازت دی گئی ہے، تو کوئی بچہ جو کہ اس ڈگری کے صادر ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہو یا پیدا ہونے والا تھا، جو فریقین کا حلال بچہ ہوتا، اگر ڈگری بچے کے صادر ہونے کی تاریخ وقت میں شادی کو ختم کیا گیا تھا، تو بجائے اس کو کہ اس کو فسخ قرار دیا جائے، تو فسخ کردہ ڈگری کے باوجود وہ بچہ ان کا جائز بچہ سمجھا جائے گا۔ دفعہ 19 شادیوں کا درست ہونا۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے تمام جو منعقد کی گئی شادیاں ہیں ان کو درست سمجھا جائے گا۔ دفعہ 20 دوسری شادی کی اجازت۔ ایسی کوئی شادی جو کہ ایکٹ کے نفاذ کے بعد منعقد ہوگی تو وہ کالعدم ہوگی اگر اس کی شادی کے انجام پانے کے وقت کسی ایک فریق کا زوج زندہ ہو۔ اس پر تعزیرات پاکستان 1860 کی دفعات 494 اور 495 کی شقوں کے مطابق بے مطابق حالات اطلاق ہوگا۔ دفعہ 21 ہندو شادی کی دیگر شرائط کی خلاف ورزی پر سزا۔ ہر وہ شخص مرد یا عورت جو کہ اپنی شادی کو اس ایکٹ کی دفعہ 4 کی شق B یا C میں بیان کردہ قانون کی شقوں کی خلاف ورزی کر کے منعقد کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کو سادہ قید کی سزا ملے گی جو کہ 6 ماہ تک کے عرصے تک ہو سکتی ہے، لیکن یہ 3 ماہ کے عرصے سے کم نہیں ہوگی، یا بما جرمانہ جو کہ 5000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا سزا یا جرمانہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ دفعہ 22 کسی عدالت میں پٹیشن پیش کی جائے۔ اس ایکٹ کے تحت دائر کردہ ہر ایک پٹیشن عدالت میں پیش کی جائے گی اور اس کی جو شقوں کا اطلاق ہوگا۔
مغربی پاکستان آئلی عدالت ایکٹ 1964 کے سوائے دفعہ 10 کی ذیلی دفعہ 4 کے شرطیہ فکرے کے زیر دفعہ 14 کی ذیلی دفعہ 2 اور اس کی دفعات 21 اور 23۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان آئلی عدالت رولز سوائے اس کے رول 6 کی شق بی کے شرطیہ جملے کے ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائیوں پر بمطابق حالات مقدمہ اطلاق ہوگا۔ دفعہ 23 ایکٹ میں بیان کردہ شقوں کی خلاف ورزی پر سزا اور جرمانہ۔ جو کوئی بھی شخص ہندو شادی کی رجسٹریشن کرانے کے سلسلے میں اس ایکٹ یا ایکٹ کے تحت بنائے گئے رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سادہ قید کی سزا ہوگی، جس کی 3 ماہ تک کی مدت تک کا عرصہ ہو سکتا ہے، یا جرمانہ ہو سکتا ہے جو 1000 روپے ہے، یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی شخص جو کہ بیان دیتا ہے کہ شادی پرت میں اندراج کے لیے ایسی تفصیلات فراہم کرتا ہے جو کہ غلط ہیں یا جھوٹی ہیں، تو اس تفصیلات کے جھوٹا اور غلط ہونے کی معقول وجہ رکھتا ہو تو اس کو سادہ قید کی سزا دی جائے گی، جو کہ 6 ماہ تک ہو سکتی ہے لیکن 1 ماہ سے کم نہیں ہوگی، اور جرمانہ 1 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے، یا پھر قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتا ہے۔ دفعہ 24 ایکٹ کے تحت جرم کی سماعت کرنا۔ باوجود جگہ مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں کچھ درج ہو، اس ایکٹ کے تحت تمام جرائم ناقابل دست اندازی پولیس اور ناقابل راضی نامہ ہوں گے، اور ان جرائم کی مجسٹریٹ درجہ اول شادی رجسٹرار کی طرف سے تحریری طور پر دائر کردہ پیٹیشن یا دائر کردہ استغاثہ سماعت کرے گا۔ دفعہ 25 قواعد بنانے کے اختیارات۔ اس ایکٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومت سرکاری گزٹ میں بذریعہ نوٹیفیکیشن قواعد بنا سکتی ہے۔ یہ تھا ہندو شادی میرج ایکٹ 2017، جس کی تفصیلات کچھ ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔